بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چلے میں گئے اور پھر ماشاء اللہ کی کاغذ لگائے اور معلومات کی وہ ایک دم دلے دار بن گئے. اب آج اسی خبر کیا ہوا اور بڑی سی حالت تو ذریعہ کیا بنا وہ ایک وہ پکڑ کے لے جائے ایک بیان کر لیتے اور بات کر لیتے. تو کسی مجلس کو ہلکا نہ سمجھا کہ بھائی یہ باتیں سننے سن سکتی ہے کوئی باتیں سننے کی ضرورت. اس میں اصل تو یہ ہے نا کہ محتاج بن کر کے میاں جی میرا صاحب کہتے تھے تعلیم ترقی کرتا رہتا. تعلیم سے اثر قدر ہوتی ہے اور میاں کی ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے اور آنے کی ترقی ہو جاتے آنے ویسے بولتے یعنی جو دین کے بارے میں فائنانس کر لیتا ہے. جس سے بہت سے لوگ فائنانس کیے ہوئے سنڈے کی صبح میں جانا 11:30 بجے تک وہ اس پر فائنانس کیے ہوئے تو 10 سال تک سے وہ 11:30 بجے پہنچے اس جا کے ڈیوٹی میں نہ کہیں اور سو اپنا طرف سے اسی میں کہنے لگے جو فائنانس کر لیتا ہے اس کی ترقی رک جاتی. جو آگے بڑھتا اللہ اس کو آگے بڑھا. یہ بندے میں ہے نہ سونا دستی میں ہے مغروری جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں نینا اسی کا. اس میں تو جو آگے بڑھ جائے گا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا. اور جو آدمی سیدھا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا. تو بتا رہے کہ دین کے معاملے میں قرار نہیں ہے. اگر تمہارے رضی اللہ ہر لوگ کوشش کرتے ہیں انصار صحابہ جو ہے ہمیشہ کوشش کرتے پہلے قربانی پڑ جائے گا اور مہاجرین پہلے قربانی. تو دین کے کام میں تو آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ نافذ جو ہے وہ معروف ہوتا ہے. نہ تو کام پر تنقید کرے نہ کسی ساتھی پر تنقید. ایک صاحب ٹیچر تھے یہاں گورنمنٹ کالج ہمارے ساتھ رہ جاتی تو بڑا اچھا وہ گزار کیا ہے. آنے کے بعد بہت شکوں بھی آئے تھے لیکن ہم نے آئے نہ کہیں. تو میں نے ایک بار مل گئے میں کو کہنے لگے میں بہت سے لوگوں کا جو ہے تجزیہ کر رہا ہوں. زبان پہ لگے ہوئے لوگ ہیں پرانے ان کو بڑی غور سے دیکھتا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے اور مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ دھرتی پہ گئے تھے لوگوں کو کمیاں دیکھیں گی آپ کو میں دیکھیں گے. جماعت میں تو جاتا ہے کہ آدمی کا اپنا ایکسرے ہو جائے اپنی اسکریننگ ہے کہ میرے اندر میں دوسرے کے بارے میں تھوڑی پوچھے کرنا چاہیے اللہ کے اندر کیا کرنی تھی اور آپ کیا کریں. سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اگر پہلے اپنا پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا رب کیا ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے. اور میدان حشر میں 5 سوال پوچھے جائیں گے اپنے سے پوچھے جائیں گے زندگی کہاں لگائی اور جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل. یہ سوال پوچھے جائیں گے 5 کی خبر میں. دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے اندر کیا کرنی تھی کیا بھائی ٹھیک اصلاح کی کوشش تو کرنی چاہیے لیکن ہمارے یہاں تو برائی تھوڑی دیکھی جاتی خوبیاں دیکھی جاتی کمیاں اپنے یہاں تو شاید تنظیم جو ہے نا یہ بہت لوگوں کو بڑے بڑے آدمی قربانی دینے والے شیطان نے ان کو ایسا ملوث کیا کہ وہ ایک دنیا کی بار بار کہتے ہیں ناطق محروب ہو جاتا ہے. ناطق محروب ہو جاتا ہے. ناطق کہتے تنظیم کہتے اور کھانے جو ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے اور صادق جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. صادق غلط گزاری جو ہے 60%
ایسے آئے جیسے کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ اگر ایک بوڑا گیہوں ہے اور اس میں 100 گرام بعض لوگ ملاوٹ کے لیے کنکری ملاتے تو وہ کنکری کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اسٹاک میں رہنے کے بعد اسی بھاؤ سے مل جائے۔ اگر 25 روپے کلو ہے اگر گیہوں تو کنکری بھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہی قیمت لگے گی کنکری کے ساتھ۔ اب وہ ملاوٹ وہ اگر دیکھیں گا تو ساتھ رہنے کی وجہ آم کا سیزن ہے، آم کی پیڑیاں لائی لے کے اور پورے پیک ہوتی ہے۔ اب اس میں بہت سے آم جو ہے نا وہ داغدار ہو جاتے ہیں یا اس میں سوکھ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اسی ایک سے بھی ہے۔ اور اگر الگ کر دیں ان کو وہ تو آدمی اپنے کو تو سمجھے بھائی میں تو داغدار ہوں، جتنے داغ ہیں میں تو آسان کریں کتے کی طرح خوش مخلصین بندے ضرور ہیں اللہ کے پیارے بندے، ان کی برکت سے خیر کا کام ہو رہا ہے اور وہ اجتماع میں یا شکرداری میں ضرور آئیں گے اور ان کی صحبت میں اگر آدمی رہے گا وہ انہیں کے ساتھ میرا بات تو اب آپ سوچیے کہ کتنا ہو رہا ہو۔ دوسرے ایسی جو مجالس ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت کرتی اور کوئی سے بھی غرض نہیں، وہ لوگ آتے ہیں اللہ ہی تو ایسی مجالس میں شرکت کرنے والوں کے لیے کیا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، تم سب بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی۔ آپ بتائیے ایک کا برا نہیں ہے، ایک اور پوری برا نہیں۔ تو اگر اس کا استحصال رہے اب یہاں اگر آپ کی شکرداری میں رہے گا تو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو ملے گی تہجد بھی انشاءاللہ ملے گی، برکت ہو جائے گا۔ ہر پر تو خطرہ ہی رہتا ہے نکل جائے نماز نکل جائے تو بھی لاگو کیا، لیکن یہاں آئے گا تو یہاں تو محفوظ ہو جائے گا۔ تو اصل چیز ہوتی ہے آدمی کے اندر قوت ارادی، ول پاور۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ کی ایک دم مدد عزم و ارادہ عزم اس میں بڑی قوت ہوتی ہے، قوت ارادی۔ جتنا آدمی کے اندر ول پاور مضبوط ہوگی اتنا آدمی ترقی کرے گا، اور اس میں جیسے کمزوری ہوگی اتنا ہمارا ضرور ہے۔ اور صحابہ کے اندر اتنا نہیں اس وقت پہ نے بتایا نہیں کہ سواریاں دینے کے لیے اور سب، لیکن آپ دیکھیے جا کے وہاں پر جو ہے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ سمندر کے پار بھی کوئی اللہ مخلوق پیدا کرنے وہاں بھی ہم جاتے اور اسی کا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے چھوڑے، ایسے آنا ہے اپنی سمندروں میں اور دریاؤں میں اور پہاڑوں میں اور کام جو ہے صاف انڈونیشیا کے کتنے جزیرے ہیں وہاں جا کے کئی دن کی دعوت کر کے پہنچے۔ تو قوت ارادی جو ہے آدمی اور قربانی سے گھبرانا نہیں چاہتا چاہیے، قربانی صحابہ سے اور خود اپنے گھر والوں سے بھی قربانی اب یہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری دعوت کا عبرت کی شماری ان کے بیٹے آپ نے اپنے کو بیچ کر دیا اللہ کے قربان کرنے، ان کے اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ آپ سوچیے کیسا اللہ کرے،
آج تو آدمی سوچا رہے تھا میں جاؤں گا پھر اکیلی رہ جائے گی میں کیسے گزار کروں گا آدمی ابھی کہیں زیادہ پڑے گا دنیا کے کام سے دن زیادہ پڑے گا ممبئی کا چلا جائے گا. تو اگر آدمی ترقی پر سوچے تو سب کا حل کر سکتے. اور ارے صاحب سے میں نے کہا تھا گزاری کے لیے بہت پہلے کی بات بہت سارا کیا کرنا اور پوری زندگی ان کو توفیق نہیں پوری اور نئے فرمان ہوا اور سامنے بہت ہی زیادہ تو اس طریقے میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کام جو ہے اس کو اگر ہم اپنی ضرورت سمجھیں کہ اللہ نے اتنا مبارک کام ہمیں کیا ہے اس کو اپنے ہی کرتا ہے. میرے کوئی ضرورت نہیں کرے گا یا سیٹی لگائے گا یا سیدھا لگائے گا یا 2.5 گھنٹے لگائے گا یا جماعت کی نصرت کرے گا یا 4 مہینے لگائے گا کس کے لیے لگائے گا. حضرت جی نے ایک بار کہا ہے ڈاکٹر صاحب بھائی وہ سوچو جو کچھ کیا تم نے اپنے لیے جو کچھ کیا اپنے لیے اللہ نے خود فرمایا جو مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہو من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. جو شکر کرے گا اپنے لیے شکر کرے گا جو کفر کرے گا وہ اپنے لیے کفر کرے گا جو ہدایت کرائے گا اپنے لیے. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ولا تزر وازرۃ ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا. تو یہ کام جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. نعمت مولانا جی صاحب فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا ایک مجرب نسخہ ہے. پورا عالم مسخر ہو جائے گا اگر اس کام کو کام کرنا. دریا مسخر ہو جائیں گے ہوائیں مسخر ہو جائیں گی سارا سب کے دل اللہ تعالیٰ مسخر کرے. اس لیے سواری کی دعا کیا پڑا ہے بڑھیا سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ نے وہ سخر کیا ہے ہاتھی کو وہ سخر کر دیا ہے اور پیروان سے اتنا بڑا ہاتھی اور انسان جو ہے اس کو پیٹ پہ جا کے سے حالانکہ ہاتھی اگر بگڑ جائے تو ایک کتنے لوگ گزر ڈالے اس کو. اونٹ جو ہے کتنا ایسا جانور لیکن انسان اللہ نے مسخر کر دیا ہے اس کو نکے ڈال وہ ڈال حالانکہ اگر پوچھتا ہے تو وہ بڑی سوچ ڈالے لیکن اللہ نے مسخر کر دیا. سواری کی دعا اس سے پیسہ تو یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام اگر ہم اس کو اپنا کام بنا کر کے کریں گے ان کی محنت سارے عالم کو اللہ مسخر صحابہ کے لیے اللہ نے دیکھیے دریا کو مسخر کر دیا. پوری جانوروں کو ایک آواز لگائی کی ہے جنگل کے جانوروں ہم اصحاب رسول ہیں اپنی محنت کے لیے 24 گھنٹے کے اندر جنگل معلوم تو سارے کیڑے بھیڑیے جتنے اور معلومات کی سانپ بچو سب ایک لڑائی سے خالی کرتے صحابہ کا لشکر نجلا پڑا ایرانیوں نے کوئی توڑ دی جان تو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کا دیکھو ہمارے لشکر میں کوئی گناہ کرنے والا تو نہیں جائزہ نہیں لگتا کہا اللہ کے بھروسے بٹا دو. گھوڑے ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی میں چل رہے دیو آمدن کہتے ہوا پتا ہو گیا درجہ پوری تو پہچان کی ہے ہم کو اب تک کا چہرہ دریا آسان تو اللہ نے مسخر کر دیا. مولانا یہ فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا مجرب ہے. وہی تاثیر ہے اگر اس کو ہم عزم و ارادے کے ساتھ قربانی کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ اور اپنی ضرورت سمجھ کر، میری ضرورت، میرا کام، میں کسی پہ احسان نہیں کروں گا، اللہ کو راضی کر کے، کوئی کسی سے بدلہ نہیں چاہے، کسی سے کوئی کچھ بھی نہیں چاہے. جیسے انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی سب ناریل چاہتے ہیں، شکریہ چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، ہمارا آج اللہ نہیں. تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک کام کیا ہے، ہمارے ادارے میں اللہ نے پہنچایا اور ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرح مائل کر دیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. ایک بزرگ فرما رہے تھے ہم نے خوب سنا تھا، کوئی کہہ رہے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام مولانا الیاس صاحب نے کیا، اور کسی بات کی ایسے بات سے کام کیا، اتنا بڑا عالمگیر کام، اور اتنے لوگوں کی زندگیاں کتنے نمازی بنے، کتنے حاجی بنے، اور کتنے ہوا کی مدارس بنے، کتنے مکتب کھلے، یہ سب اس آدمی کو حساب نہیں لگا. 71 میں ہم نے لگایا میوات سے تو ایک گاؤں میں گئے، گھاٹا نام تو وہاں ان لوگوں نے بتایا اس گاؤں میں 80 ہاتھی ہے. ایک گاؤں میں 80. تو آپ سوچیے اس کام سے کتنا خیر ہے. تو اللہ پاک نے اب ہم خود یہاں آئے تو ایک ناظرے کا مقصد یہ نکالی ہے. سب سے پہلے نادی صاحب نے بولا اب آپ دیکھیں دین کی محنت ہوتی رہی تو کتنے مکتب اور کتنے حافظ اور کتنے عالم، کتنے مدرسے اور کتنے لوگ کے اندر کتنا فرق پڑتا ہے. اس طریقے سے نہ جانے پوری دنیا میں کتنی ہے. تو وہ فرما رہے تھے میں سوچا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فرمانے لگے کہ میں نے جو غور کیا ہوگی زندگی تو اور تو ان کے اندر تقویٰ، امت کی فکر اور آنکھوں کو رونا اور بے چینی اور سب، اور جان مال کو بے دریغ خرچ کرنا، حتیٰ کہ اپنی بیوی زیور کا دو صفت خاص طور سے بڑی بات تھی. ایک تو شکر ہوتا ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ جس نعمت کو آپ چاہتے ہو کہ اس میں بروسری ہو، لاقہ ہو، اس پر دل سے شکر کرنا، سماج سے بھی دل سے بھی عمل، اور پھر آئے پر کے لئے سے پر تاکید کے ساتھ اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت کو چاہے کی وہی ہے. تو یہ دین کی محنت میں جو غل اعمال کہا جاتا ہے جس کو تجزیہ عالم کا نسخہ بتایا جاتا ہے جس کو اتنی بڑی نعمت کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں وہ تو شکر میں ڈوبے رہتے. اگر کوئی جماعت نکل جائے اللہ سے شکر، اللہ سے شکر، اللہ سے شکر بولے، کہیں اگر گھر شروع ہو گیا اللہ سے شکر، اللہ سے شکر نہیں کرتے. اور دوسری صفت یہ تھی کہ وہ انسانوں کے قدردان ہو، اور یہ فرماتے تھے انسان خلاصۂ کائنات ہے. انسان جس نے انسان کی قدر کی اس نے گویا اللہ کی ہر مخلوق کسی انسان کو حقیقت گناہ سے تو کرائیت ہو، قبر ہو، لیکن بحیثیت انسان کے
اس کو حقیقت کچھ پتا نہیں، اللہ اس کو کب ایمان دے دے، کب اللہ کا ولی بنا دے، اپنا کچھ پتا نہیں، کب محروم ہو جائے، کب محروم اپنے بارے میں کرتا رہے اور دوسروں سے اس میں لگ لگے. تو وہ انسانوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، ان کو نمبر سے پیش آنا، ان کو روڑنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، مسلمان احترام کرنا، اور مسلمان نہیں ہے تو اس سے بھی اخلاق سے پیش آنا. اخلاق کو کہتے ہیں مثال ایسی ہے جیسے پھل. آپ کسی کو پھل اگر دے دیجیے آپ تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہوگا. ایک آم کی پیٹی دے دیجیے تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا، ہو جائے عیسائی ہو جائے یہ لٹول کا لٹول کا تو اخلاق جو ہے نا یہ کہتے ہیں اسی سے اسلام پھیلا. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اونچے. اللہ نے خود فرمایا سورۃ قلم میں انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے اونچے اخلاق. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دعوت کے یہ اوزار ہیں اخلاق. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو دعوت کے کام پہ لگے ہوئے، آپ پر اخلاق سے بھیج رہے ہیں، خدمت کریں، وہ کھانا کھلائیں، ان کو ہدیہ دیں، ان کے کام آئیں، ان کو ایمان والا سلام کریں، ہدیہ پیش کریں. اب آپ دیکھ لیجیے اسی سے آدمی لگتا ہے نہیں بات. کھلانے پلانے سے، محبت کرنے سے، احترام کرنے سے. نفرت سے تو دور بھاگتا ہے. اپنے نفرت اگر دل سے ہوگی اپنے گھر والے بھی دور بھاگیں. اور محبت اگر ہے تو محبت بات ہے یار، پوری دنیا کو آدمی محبت بات. یقین حکم عمل پیغم محبت بات ہے یار. مضبوط یقین زبان کیا کہتے ہیں؟ 4 مہینے لگا کر اپنے یقین کو مضبوط کریں، پہاڑ کی طرح سے جم جائے یقین. اور جو اعمال کریں اس کو چاہے نماز کی پابندی، اسکول کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ٹیسٹ کی پابندی، روزہ کی پابندی، حسرتیں کر کے جلدے کی پابندی، گزاری کی پابندی، یہ پیغام یعنی مسلسل ہو. عمل پیغام یہ سارے اعمال مسلسل ہو، یہ نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا. ایک نوجوان آئے کہنے لگے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے اور ابھی اب کوئی یاد نہیں ہے. تو آج کل اکثر میں کہتا ہے ایک موبائل کا استعمال ہو جاتا ہے، موبائل کو دور ہو. یہ سب سے بڑا جو ہے دماغ کو کمزور کرنے والا ہمارا. اور ایک نوجوان کو آیا اپنا فوٹو لے کے دیکھیے میرا اسے دکھا رہا ہوں تو میرا سر اب پورا طریقہ. میں نے کہا کتنا موبائل دیکھ سکتا. میں نے کہا تو اب اس سے فوٹو نہیں پاگل ہو جاؤ. یہ بالکل اس کو آپ کر کے اور کرو اور بالکل جو ہے یہ ختم کر کے سارا موبائل ضرور سے استعمال کرو. اور کبھی لگاؤ میں نے کہا کہ کھاؤ رہا ہوں اور سر کو تیل رکھو. یہ تو اسے ہم نے کہا کہ ایک کو 5 بادام کھاؤ بھگو کے، دوسرا کر سکتا ہوں اور کبھی لگاؤ میں کھاؤ. 3-4 دن کے بعد آیا کہنے لگا اس کی ماں کو تیل ہو جائے. میں نے کہا چیزیں بھی نظر کام ہے یہ تو میموری اور آنکھیں کی جو ہے 3 مہینے کھاؤ، کم سے کم 3 مہینے خزینہ کھاتے رہو اور 3 مہینے بادام کھاتے رہو تو تب جا کے اثر پڑے گا. تو عمل جو ہے نا پیغام اگر یہ شبگزاری مسلسل کریں، 2 گز مسلسل کریں، پابندی سے تیزی لگائیں، گھر کی تعلیم مسلسل کریں، یہ عمل بتاتے ہیں. تدبیر اولا کے ساتھ ایک 40 دن پیغام کرتے 40 دن اگر پڑھ لیتے اولا کے ساتھ تو 2 سرٹیفکیٹ مل جائیں گے.
ایک جہنم سے بری ہونے کا پروانہ اور نفاق سے بری ہونا، وہ پابندی پر ہے، وہ پابندی تو جتنی چیزیں ہیں نا، اس سلسلے کا مضبوط یقین اور عمل پیغام اور ہر ایک سے محبت پاتے ہیں۔ آپ کتے کو روز ایک روٹی کھلاؤ، آپ کا دروازہ کھول ہو جائے گا۔ اور ہم نے خود دیکھا، ہمارے بڑے والد صاحب کے بڑے بھائی تھے، وزیدار معلومات تھے، وہ رات کا کھانا بہت دیر میں 1-2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، 10 بجے اور ایک رات میں کھاتے تھے، اور بڑی چیز سے اور میں علی گڑھ جب آیا اور تو پہلے تو زمینہ میرے بڑا ہوتا ہر روز کے یہ پھیلایا کہ کلچر میں جو جماعت کے لگے تو فضائل اعمال کی کتاب خرید کے لے لیا اور ان سے کہا، ہمارے بڑے